اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے شرح لوح قلم۔ اس کا آج ہم چیپٹر یعنی کہ لیکچر نمبر 13 پڑھنے لگے۔ اس کا عنوان ہے قوت القا۔ اس کا ذکر پچھلے چیپٹر میں آیا تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کیا کہ یہ قوت القا سے مراد ہے کام کرنے کی طاقت۔ اب ہم سمجھتے ہیں کام صرف فزیکل ہوتا ہے، لیکن کام کہیں بہت اوپر انیشیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ رفتہ رفتہ جو نیچے آتا جاتا ہے وہ آخری منزل پہ فزیکل زون میں سر انجام پاتا ہے۔ حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو ہم جانتے ہیں اور جن جذبات و احساسات سے ہم واقف ہیں اس کا نام ہے شعور، اور جن خیالات کو نہیں جانتے ان کا نام لاشعور ہے۔ یہ شعور اور لاشعور کی ایک بالکل نئی ڈیفینیشن ہے۔ جس چیز کو ہم جانتے ہیں، پھر چیز میں کیا کیا شامل کیا؟ جذبات اور احساسات۔ یہ جذبات اور احساسات جن سے ہم آشنا ہیں، جن سے ہم واقف ہیں، ان سب کا نام ہے شعور۔ اور جن خیالات کو، یہاں لفظ جذبات اور احساسات نہیں کہا، یہاں پہ فرمایا خیالات کو نہیں جانتے ان کا نام لاشعور ہے۔ یہ جاننا اور نہ جاننا، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ ان طرزوں کو جو ہماری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکی ہیں لا کہا جاتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو ہم لا کہتے ہیں، یا تصوف میں یا روحانیت جاننے والے لوگ یا روحانی لوگ جس چیز کو لا کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ جو چیز ہماری فہم کی گرفت میں نہیں آئی۔ اب لا کی طرزوں میں داخل ہونے کے لیے اور لا کی طرزوں سے متعارف ہونے کے لیے ہمیں الا کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ الا کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کو ہم اپنی فہم میں سجائے بیٹھے ہیں، جن کو ہم جاننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جن کو ہم سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، وہ ہے الا۔ اور جب تک ہم اللہ کی نفی نہیں کریں گے، اپنی فہم کی، اپنی سمجھ کی نفی نہیں کر دیں گے، یعنی اس کو ایک طرف ڈال کر نئی چیز کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ مادی دنیا میں زمان و مکان کی جس زندگی سے ہم واقف ہیں اور جو زندگی ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی نفی کر کے ہی ہم علم لا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس جملے کو باریک بینی سے سمجھیے۔ زمان و مکان کی وہ زندگی جو ہم پہ مسلط ہے، جس کا غلبہ ہمارے اوپر اس قدر ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اسی کی نفی کرنا، اسی کو اگنور کر کے مزید جانکاری کے لیے کوشاں ہونا ہی اصل میں نفی ہے، اور ہم اس کے بغیر علم لا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور علم لا سے واقفیت کا نام ہے القا۔ القا کا لغوی مطلب ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، تو علم لا سے واقفیت ہے القا۔ اب القا کی 4 قسمیں، پھر وہی 4 کا ہنسا آ گیا، وہی وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔
تو یہ چاروں درجوں پہ القا کام کرتا ہے. تو القا کی گویا یہ چار اقسام ہیں. اب پہلا تنزل، القا کا پہلا تنزل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات جس طرح تھی اس کا مظاہرہ ہو گیا. یعنی اللہ کے ذہن میں کائنات جس طرح تھی وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئی. اب یہ مظاہرہ علم القلم ہے. اب اس مظاہرے کا نام علم القلم ہے. یعنی جس طرح سے اللہ نے کائنات کو چاہا وہ اللہ کے سامنے ڈسپلے ہوئی. اس کا مظاہرہ یا علم کا وہ درجہ جس درجے پہ کائنات اللہ کے علم میں اصل میں موجود ہے اسے علم القلم کہا گیا. اب تنزل دوم میں اللہ کے اسرار و رموز تجلیات میں ظاہر ہوتے ہیں. تنزل دوم دوسرے تنزل میں یعنی اللہ کے ذہن سے چیز نکل کر یا اللہ کی ذات سے چیز الگ ہو کر اللہ کے ذہن میں آئی اور وہاں وہ علم القلم کہلائی. اس کے بعد تنزل دوم میں اللہ کے اسرار و رموز تجلیات میں ظاہر ہوئے. یعنی صفات جو تھیں ان کا ڈسپلے شروع ہوا اور یہ تجلیات مشیت ایزدی کا پورا احاطہ کر لیتی ہیں. یعنی تجلیات اس طرح موو کرتی ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے. یہ ہے مشیت. جس طرح سے ایک چیز کو اللہ چاہتا ہے اس کا اس طرح اظہار ہونا. تو یہ تجلیات کے درجے پہ وہ چیز ایز اٹ از سامنے آ رہی ہے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے. اب تنزل سوم میں اسرار و رموز یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ لوح محفوظ کے نقش و نگار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. لوح محفوظ یعنی اب یہ چیز حافظے میں آ گئی یا حفظ ہو گئی اور پھر یہی نقش و نگار انہی کا نام تقدیر مبرم ہے. اس کو کہتے ہیں ایسی تقدیر جس میں تبدیلی نہ ہو سکے. تقدیر مبرم. اب تیسری منزل کے بعد تیسرے تنزل کے بعد جب کوئی شے عالم ناسوت کی حدود میں داخل ہو کر عنصریت کا لباس پہنتی ہے. عنصریت عناصر کا یعنی آگ پانی مٹی ہوا یا ہمارے یہ گیسز اور جتنے عناصر ہیں جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کا لباس بنا لیتی ہے اور مکانیت کی بنیاد پڑتی ہے. اب تک یہاں تک مکانیت نہیں ہے لیکن اس چوتھے تنزل میں جب یہ مکانیت کی بنیاد پڑتی ہے اسے تنزل چہارم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں اختراعات اور ایجادات کا سلسلہ دور ازلیہ سے قیامت تک اور قیامت کے بعد عبدالآباد تک جو جو نئے اعمال پیش آتے رہیں گے وہ سب دور ازلیہ کی حدود سے باہر نہیں ہیں. کیا مطلب کہ جو چیز بھی کوئی نئی بنتی ہے اس کا آغاز ازل میں ہو چکا ہے لہذا وہ دور ازلیہ ہی کی حدود میں شمار ہوگی. یہاں پہ کیا ذہن بنایا جا رہا ہے یا ذہن کو کس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز بھلے وہ قیامت کے بعد واقع ہو, کوئی نئی بات, کوئی نئی ایجاد, کوئی نئی اختراع, کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ نئی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ اس کا وجود دور ازلیہ ازل یعنی جب وہ انیشیٹ ہوئی تھی, یعنی جب وہ اللہ کے سامنے جس طرح سے اللہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا, جس طرح سے اس کو طے کیا تھا,
اس طرح سے وہ موجود ہے. وہ موجود ہے. آگے اس کا ڈسپلے کب ہوا؟ وہ قیامت سے پہلے ہوا یا قیامت کے بعد ہوگا؟ اور قیامت کے بعد کے جو درجات ہیں وہ حشر نشر ہے، پھر ابد ہے، پھر عبدالآباد ہے. تو یہ زون ہے. ابد تک ممکنات کا ہر مظاہرہ ازل ہی کے احاطے میں مقید ہے. اسی لیے علم القلم کا جو بھی تنزل پیش آ رہا ہے یا پیش آئے گا وہ علم القلم ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ کا مالک ہوں، جس حکم کو چاہوں برقرار رکھوں اور جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں. یہ بھی اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے کہ وہ جس طرح سے ایک بات کو طے کر چکے ہیں اس کو جب چاہے بدل دیں. یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا. اور پھر ایک اور بات ہے، ترجمہ ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور رکھتا ہے جو چاہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 اور 39 کو ریفر کی ہے. اصل کتاب یعنی اصل سانچہ، اصل جو مولڈ ہے کائنات کو بنانے والا وہ اس کے پاس ہے، اس میں جیسی چاہے وہ تبدیلی کر دے. اب ایک مثال دے رہے ہیں. مثال میں فرما رہے ہیں ایک مشین ہے. اب مشین کو چلانے والا کوئی آپریٹر ہے. اب مشین کے اوپر ایک فلمی ریل ہے. یہاں پہ مشین سے مراد آپ پروجیکٹر لیجئے کیونکہ یہاں ساری بات چل رہی ہے ایک پروجیکٹر کی. ایک مشین ہے یعنی پروجیکٹر ہے، اور اس پروجیکٹر کو چلانے والا ایک آپریٹر بھی ہے. لیکن آپریٹر کیا کر رہا ہے کہ وہ مشین کے اوپر ایک فلمی ریل چڑھاتا ہے. اب اس ریل کے عکس، اس ریل کا عکس جو ہے وہ کئی لینزز سے گزر کر لینزز سے گزرتا ہے، پھر خلا میں ہوتا ہوا پردے پر ظاہر ہوتا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ آدمی سینما میں بیٹھا ہوا ہے، پردے کے اوپر متحرک تصویریں ہیں، اس کی نظر نہ تو خلا میں ہوتی ہے نہ مشین پر ہوتی ہے، نہ وہ ان لینزز کو دیکھتا ہے جن سے گزر کر تصویریں پردے پر آ رہی ہیں، اور نہ ہی اس کے سامنے مشین چلانے والا آپریٹر ہوتا ہے. لیکن پردے کے اوپر خد و خال کے ساتھ تصویریں متحرک ہوتی ہیں اور آنکھ ان تصاویر کو دیکھتی ہے. ذرا یہ مثال کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں کہ ایک آپریٹر ہے، وہ مشین کو آپریٹ کر رہا ہے، جو وہاں بیٹھا ہوا ہے فلم بین جو فلم دیکھ رہا ہے اسے پردے پہ توجہ ہے، پردے پہ اسے تصویریں حرکت کرتی نظر آ رہی ہیں، نہ اسے آپریٹر دیکھ رہا ہے، نہ اسے پروجیکٹر دیکھ رہا ہے، نہ اسے ریل دکھ رہی ہے، نہ وہ لینزز دکھ رہے ہیں، نہ ان لینزز کو فیڈ کرنے والی روشنی دکھ رہی ہے، نہ وہ خلا میں تصویریں دکھ رہی ہیں، لیکن تصویریں اسے نظر آ رہی ہیں. تو یوں سمجھیے کہ جب تک مخلوق اللہ کے ذہن میں تھی اس میں خد و خال نہیں تھے، لیکن واجب کا لینز، واجب کے لینز سے گزرنے کے بعد، واجب کہتے ہیں اللہ کے ذہن کو، واجب کے لینز سے گزرنے کے بعد جیسے ہی لوح محفوظ میں قدم رکھا حکم کے خد و خال مرتب ہو گئے. پھر عالم تمثال میں یہ تصویریں وجود میں آ گئیں، لیکن ابھی ان تصویروں میں جسد خاکی یعنی مٹی کا جسم کا لباس ظاہر نہیں ہوا. جب تک
خد و خال کے اوپر جسد خاکی یعنی جسمانی لباس نہیں آتا، تصویر احساس سے روشناس نہیں تھی۔ یہ تصویریں احساس سے کب روشناس ہوئیں؟ جب انہوں نے جسد خاکی یا ایک جسمانی لباس کو پہن لیا یا اپنے جسمانی لباس کو محسوس کروا دیا۔ نمبر 1، القاء کی پہلی منزل میں موجودات اللہ کے علم میں موجود ہیں، لیکن ان میں خد و خال نہیں بنے تھے۔ نمبر 2، احکامات اور تصویروں نے اس وقت خد و خال اختیار کیے جب وہ لوح محفوظ پر نقش ہوئیں۔ نمبر 3، اور جب لوح محفوظ سے گزر کر وہ برزخ میں آئیں تو روشنیوں کا جسم بن گیا، اور جب یہ تصویریں جسد خاکی کا لباس پہن لیتی ہیں ان میں مکانیت اور زمانیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ خود کو زمانیت اور مکانیت میں قید محسوس کرتی ہیں۔ تو یہی القاء کی چوتھی منزل ہے۔ اب اسی القاء کے ذیل میں دو باتیں اور سمجھ لیجئے۔ یہ اگلا ذیلی عنوان ہے سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ سالک کہتے ہیں روحانیت کے راہ پہ چلنے والا بندہ، یعنی راہ سلوک پہ چلنے والا۔ مجذوب کہتے ہیں جو جذب کی حالت میں چلا جائے۔ اب یہ سالک مجذوب ہو جاتا ہے یا مجذوب سالک ہو سکتا ہے، یہ بڑی ٹیڑھی بحث ہے تصوف کی، تو ذرا اس کو بھی استری کر رہے ہیں۔ حضور قلندر باب اولیاء فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے، اور یہ قوت القاء کے ذیل میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب اللہ کے ذہن سے ایک بات چلتی ہے اور وہ لوح محفوظ سے گزرتی ہوئی برزخ میں آتی ہے اور وہاں سے عنصریت کے لباس کو پہنتی ہے، تو یہ اطلاعات سالک کیسے وصول کرتا ہے اور مجذوب کیسے وصول کرتا ہے، اور ان دونوں کا آپس کا کیا کمبینیشن ہے۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں موٹی موٹی۔ ایک کا نام علم حصولی ہے، یعنی وہ علم جسے آپ حاصل کریں، اور دوسرے رخ کا نام علم حضوری ہے۔ میں یہاں پہ علم حضوری کی ایک دفعہ پھر وضاحت عرض کر دوں کہ جو کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر نہیں ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہیں، لیکن جو ہمارا غیب ہے وہ اللہ کے لیے حضور ہے، وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ تو وہ علم، وہ چیز، کوئی بھی چیز جو اللہ کے سامنے جس طرح سے حاضر ہے وہ اللہ کے علم میں اس طرح سے ہے، اسی کا نام ہے علم حضوری۔ اس کو اس طرح جاننا جس طرح اللہ کے سامنے وہ غیب میں حاضر ہے۔ اب علم حصولی وہ علم ہے جو زمانیت اور مکانیت کی حد بندیوں کے ساتھ شعور میں رہتے ہوئے حاصل کیا جاتا۔ جتنے بھی ہمارے کتابی علوم رائج ہیں وہ سب علم حصولی کے دائرے میں آتے ہیں، اور علم حضوری وہ علم ہے جو مکانیت اور زمانیت کی حد بندیوں سے آزاد ہے۔ علم حضوری سیکھنے والے طلباء و طالبات کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ایک کا نام سالک مجذوب ہے، دوسرے کا نام مجذوب سالک ہے۔ سالک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو نوافل اور ریاضت و مجاہدے کے ذریعے باطنی کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز روزہ ادا کرنے کے بعد وہ باطنی کیفیات سے روشناس نہیں ہوا تو محض مخصوص قسم کی وضاقتہ یا مخصوص لباس پہن کر اسے اپنے نفس کا عرفان حاصل نہیں ہوا،
تو ایسے شخص کو سالک نہیں کہا جا سکتا۔ اس پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سالک وہ جو اپنے رویوں کو درست کر لے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ یہی بات یوں کہی گئی ہے کہ وہ باطنی کیفیات سے روشناس ہو جائے۔ اب سالک کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر اس طرح عمل کیا جائے کہ اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور اسے عبادات اور نوافل کے ذریعے پہلے خود اپنا عرفان حاصل ہو، پھر اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کی افتاد طبیعت میں، اس کی طرز فکر میں، اس کے اعمال و حرکات میں، اس کی زندگی کے شب و روز میں اللہ کی صفات کا رنگ شامل ہو۔ قرآن اسی کو صبغۃ اللہ کہتا ہے۔ اللہ کی محبت سے اس کے لطائف رنگین ہوں۔ کچھ لوگ اس شخص کو سالک کہتے ہیں جو روحانیت کا متلاشی ہے اور روحانیت کو تلاش کرنے میں مصروف ہے، اس کو بھی سالک نہیں کہتے۔ یہ سن لیجئے، جو متلاشی ہے وہ سالک نہیں ہے۔ سالک کون ہے؟ جس کے روز و شب میں اللہ کی صفات کا رنگ شامل ہو جائے، یعنی اس کے رویے، اس کے ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو جائیں۔ فی الواقعہ سالک وہی ہے جس کے لطائف رنگین ہو چکے ہوں، اور رنگینی سے مراد ہمیشہ دوری ہوتی ہے۔ روحانیت میں سفر کرنے والا طالب علم جب تک اپنی مادی سوچ، مفروضہ اور فکشن حواس کی طرز فکر سے خود کو دور نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کے لطائف میں رنگینی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصل مراد۔ لطائف کا رنگین ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ مادی زون سے باہر نکل جائیں، مادی سوچ، اپنے مفروضہ اور فکشن حواس سے ہٹ جائیں۔ کچھ لوگ روحانی سفر کرنے والے کو شیخ یا صاحب ولایت کہتے ہیں۔ شیخ یا صاحب ولایت کہہ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ روحانی سفر وہی شخص کرتا ہے جس کے لطائف رنگین ہو جاتے ہیں۔ شیخ یا صاحب ولایت اس شخص کو کہتے ہیں جو توحید افعالی سے ترقی کر کے توحید صفات کی منزل میں داخل ہو جائے۔ اب یہ توحید افعالی سے یعنی اللہ کو اس کے کاموں سے جاننا، یہ توحید افعالی کہلاتا ہے۔ اور توحید صفات کی منزل میں داخل ہو جائے یعنی اللہ کی صفات کو جاننے لگے، تو اس کو شیخ کہتے ہیں۔ تو میری تحقیق کے مطابق شیخ صاحبان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ ان حضرات کو تو خواب کی علمی حیثیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ روحانیت کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کو ایک کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ سیدھی سی بات ہے، ایک استاذ جو علم جانتا ہی نہیں ہے وہ اپنے شاگردوں کو کیا پڑھائے گا؟ حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 25% لوگ، یاد رکھیں 25% لوگ روحانی ہوتے تھے۔ اب باقی 75% کیا تھے وہ خود بتائیں۔ آج 1400 سال بعد یہ پرسنٹیج اس قدر کم ہو گئی ہے کہ فی زمانہ 11.5 لاکھ آدمیوں میں کوئی ایک آدمی روحانی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ بظاہر سالک اور منزل رسیدہ لوگوں میں روحانی علوم نفی کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بجائے مادی علوم کی نفی کیجئے ہم لوگ روحانی علوم کی نفی کیے بیٹھے۔
اب سالک مجذوب کی تعریف میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. جو لوگ پاگل اور بدحواس ہوتے ہیں لوگ انہیں مجذوب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جو بندہ اللہ کے ذاتی علوم کا وارث ہے وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مجذوب سالک سے افضل ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ سالک کون ہے اور سالک مجذوب کون ہے؟ اب مجذوب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایسے عالم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اللہ خود اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. قرب فرائض اور قرب نوافل کا تذکرہ ہو چکا ہے. قرب نوافل میں وہ تمام احکامات شامل ہیں جو ہر معاشرے میں رائج ہیں. قرب نوافل سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام احکامات جو ہر معاشرے میں رائج ہیں اور جن میں معاشرے کا ہر فرد بندھا ہوا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد، عبادات، اذکار، مراقبہ جات، وظائف، اوراد وغیرہ قرب نوافل کے دائرے میں آتے ہیں. یہ سب قرب نوافل ہیں. قرب نوافل کے ذریعے کسی آدمی کے لطائف رنگین ہو جاتے ہیں اور لطائف کی رنگینی کے بعد وہ سالک کہلانے کا مستحق ہے. لیکن توحید ذاتی میں داخل ہونے کے بعد بندے کے اندر اس طرز فکر کا متحرک ہونا ضروری ہے جو اللہ کی اپنی طرز فکر ہے. یعنی توحید افعالی توحید ذاتی کے بعد ہے توحید افعالی، پھر توحید صفاتی کے بعد ہے توحید ذاتی. تو جو شخص توحید ذاتی میں داخل ہو گیا اس کے اندر وہ طرز فکر متحرک ہو جاتی ہے جو اللہ کی اپنی طرز فکر ہے. اب مجذوب یعنی جو جذب میں ہوتا ہے وہ ایسی طرز فکر رکھتا ہے جس طرز فکر میں وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہم رشتہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو علم میں راسخ اور مستحکم ہیں، وہ اس علم سے واقف ہیں جو اللہ کا ذاتی علم ہے. راسخون فی العلم یعنی علم میں راسخ ہونے سے مراد اللہ کے ذاتی علم میں راسخ ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہر بات، ہر امر اور ہر حکم اللہ کی طرف سے. یاد رکھیے یقین مشاہدے سے مشروط ہے. جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ ہو جائے یقین مکمل نہیں ہوتا. جس شخص کی روح میں فطری طور پر افتاد طبع کے طور پر انسلاخ واقع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر علم راسخ ہوتا ہے، کائنات اور غیب کی دنیا اس کے مشاہدے میں آ جاتی ہے، وہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، یعنی جب علم راسخ ہو جاتا ہے کائنات اور غیب کی دنیا اس کے مشاہدے میں آ جاتی ہے تو وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ غیب کے پیچھے ایک تحقق موجود ہے، غیب کے پیچھے بھی ایک حقیقت موجود ہے، اور اس حقیقت یا اس تحقق کے اشارے پر ہی مخفی دنیا قائم ہے، اور اس عالم میں مخفی کے اعمال و حرکات ہی کائنات ہیں. قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اسے اچک لیتا ہے، مجذوب کی طرف اشارہ ہے، یعنی اسے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اس میں چھوٹا سا فرق سمجھ لیجئے کہ توحید افعالی سے توحید صفاتی اور توحید صفاتی کے بعد توحید ذاتی تک اگر بیچ کی سیڑھی اچک لی جائے، یعنی کوئی ایک سیڑھی توحید افعالی کے زون میں ہو اور اس کو توحید صفاتی سے واقف ہونے کا موقع نہ ملے اور وہ براہ راست توحید ذاتی میں داخل ہو جائے، یا اللہ اس کو اچک لے.
تو وہ پھر شعور سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو۔